ہوں کہ پھر میری بچی کا کردار خراب کیوں نہیں ہوا، میرے بیٹی کا اخلاق خراب کیوں نہیں ہوا، میری بیٹی عادت کی خراب کیوں نہیں ہوئی۔ تو مبارک میں کرتا ہے جس طرح ایک پیغمبر گزرے ہیں نا، حضرت نوح علیہ السلام، بس اسی نام کا ایک بادشاہ بھی گزرا ہے، ایک بہت بڑے آدمی بھی گزرے ہیں جس کا نام نوح تھا۔ نوح انسان پیغمبر نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے۔ جس طرح یوسف عام آدمی کا نام ہے، اسی طرح نوح ایک آدمی کا نام ہے۔ وہ بہت مالدار، بہت اچھے عہدے پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسی زندگی لوگوں کو آپس میں لڑا دیا، اس سے مال تان لیا، اس کو لڑا دیا، اس کو جیل بھیج دیا، اس سے جیل سے نکلنے میں فقط جس کے طرف سے پیسہ مل رہا ہے اسی کے وہ ناچ رہا ہے، اپنی زندگی کو اس طرح گزار رہا ہے۔ بہت پیسے اکٹھا کر لیا، جب بہت زیادہ پیسہ ہو تو لوگ چاہتا بس نوکر رکھ لو، کھانا بھی بنائے، گھر کی صفائی بھی کرے، میری دیکھ بھال بھی کرے، اور اچھی زندگی ہم گزارنے کے تیار ہیں۔ پیسہ آیا، نوکر کی تلاش کی، نوکر بھی مل گیا، مبارک انسان، نام ہی اس کا مبارک ہے۔ اور اس آدمی کے پاس، اس نوح شخص کے پاس ایک بیٹی تھی جو چھوٹی تھی، اور آپ نے نوکر رکھ لیا۔ جیسے وہ نوکر گھر کے اندر آیا، بڑا ایماندار، دیانتدار، بڑا امین آدمی، بڑا اچھا نوکر، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، نالے کی صفائی کر رہے ہیں، گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، وقت گزر رہی ہے۔ وہ بچی جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی ہے۔ جب وہ جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھی تو جس طرح آج وکیل صاحب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کیا، داماد تلاش کیے، تو یقیناً انہیں ایک جگہ جانا پڑا، دولہا تلاش کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے وہ نوح انسان اپنے بیٹی کے لیے رشتے تلاش کرنے کے لیے، داماد تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے بہت دور۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، باپ واپس نہیں آیا، وقت مقررہ پر تاخیر ہوتی چلی گئی، اور بیٹی اس امید میں ہے کہ نہ جانے میرا باپ کہاں چلا جا رہا ہے۔ نوکر گھر کے اندر ہے، لیکن نوکر بھی ہے مبارک، امین، بڑا امین، امانتدار، بڑا سلیقے سے زندگی گزارنے والے انسان۔ جب باپ واپس شام کے وقت گھر آتا ہے، بیٹی باپ کے کلائی کو تھاپتی ہے، باپ سے پوچھتی ہے، ابا جان صبح آپ نکلے، شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، ابھی آپ لوٹ کر کے آئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے، آخر کہیں پریشانی میں تو مبتلا نہیں ہو گئے تھے؟ تو باپ کہتا ہے، اے میرے بیٹی، پریشانی میں مبتلا نہیں تھا، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں جس طرح تو جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، اب تیری شادی کے ارادے سے میں نے باہر گیا تھا اور ایک داماد کی تلاش میں نکلا تھا، بس وہی رشتہ تلاش کرنے کی نیت سے نکلا تھا، لیکن رشتہ مناسب نہیں ملا، اور شام کا وقت ہو گیا، میں گھر آ گیا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے، ابا جان رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رشتہ اپنے گھر کے اندر ہے۔ میں اگر آپ میری شادی کرانا چاہتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر جو نوکر مبارک نام کا شخص ہے اس سے میری شادی کرا دے، میں اس کے نکاح میں جانا چاہتی ہوں۔ امین ہے، بڑا اچھا انسان ہے، نوکر ہے۔ وہ نوح کہتا ہے، اے میری بیٹی، جس کے بارے میں تو کہہ رہی ہے وہ تو میرے گھر کا نوکر ہے، وہ تو میرا خادم ہے، وہ تو نالا صاف کرنے والا تھا، وہ تو گھر کی صفائی کرنے والا ہے، اس کے ساتھ تیری شادی مجھے گوارا نہیں ہے۔ بیٹی درخواست کرتی ہے، درخواست پہ درخواست کر رہی ہے۔ باپ نے اس نوکر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی رضامندی سے کر دیا۔ نوکر کے نکاح میں جب وہ فاطمہ نام کی بچی اس نوکر کے نکاح میں جاتی ہے، جیسے ہی رسم ادا ہونے کے بعد جب وہ مبارک نوکر اپنی بیوی فاطمہ کو لے کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر پہنچتے ہیں، عشاء کا وقت ہوتا ہے، بیوی کو حکم دیتے ہیں، اے میری بیوی عشاء کا وقت ہو گیا ہے، وضو کر لو، نماز عشاء تو بھی ادا کرو، مسجد میں جا کر کے میں بھی نماز عشاء ادا کر کے آتا ہوں۔ بیوی ادھر وضو کرتی ہے، نماز عشاء کی تیاری کرتی ہے، مبارک اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں جا کر کے وہ بھی باوضو ہوتا ہے، وہ بھی نماز عشاء ادا کرنے کے بعد
نمازی اپنے اپنے گھر کو جاتے ہیں، مبارک مسجد میں بیٹھ کر کے تسبیح و تحلیل میں اپنے وقت کو گزارنے لگتا ہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے، نماز فجر کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، وہ مبارک اپنا گھر آتا ہے، بیوی آرام کر رہی ہوتی ہے، بیوی کو حکم دیتا ہے، اے میری بیوی فجر کا وقت قریب ہے، وضو کر لو، نماز فجر ادا کرو، میں بھی نماز فجر ادا کر کے آتا ہوں۔ یعنی اس طریقے سے مبارک اور اس کی بیوی کی زندگی اب تک 10 دنوں تک اسی طرح نماز وہ بھی ادا کر رہی ہے، نماز یہ بھی ادا کر رہے ہیں، ابھی تک پہلی رات بسر نہیں کیے ہیں، اپنے بیوی کے بستر پہ مبارک اب تک قدم نہیں رکھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ صحیح طریقے سے کوئی پیاری سی بات نہیں کی ہے۔ بچی تو بچی ہوتی ہے، نصف نازک ہے، ناقص العقل ہے، اپنے باپ کو خط لکھتی ہے، اے میرے ابا میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کے ساتھ میں نے شادی کا پیغام دیا تھا وہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، میری گھٹ گھٹ کے زندگی گزر رہی ہے، اے میرے ابا اگر آپ اپنی بچی کو بچانا چاہتے ہیں، اگر بیٹی سے پیار ہے تو مجھے اپنے گھر لے کر کے چلے جائیں، اس گھر میں رہنا 2 برس ہو گیا ہے، میری زندگی صحیح سے نہیں گزر پا رہی ہے۔ باپ دوڑا ہوا اپنی بیٹی کے گھر پہنچتا ہے، بیٹی کے گھر پہنچنے کے بعد مبارک کو بلاتا ہے، اپنے داماد کو بلاتا ہے، بات کرتا ہے، اے میرے داماد، اے مبارک آج 10 دن ہو گئے ہیں، میری بیٹی کے بستر پہ تم نہیں گئے، میری بیٹی کے ساتھ زندگی نہیں گزارے، ایک رات نہیں گزارے، آخر میرے بیٹی کے اندر کیا کمی ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، جس کی سزا میری بیٹی جھیل رہی ہے؟ مبارک کیا کرتا ہے، اے میرے آقا، اے میرے سسر، اے میرے ابا، اب تک 10 دن گزرے ہیں، آپ کے بیٹی کے ساتھ میری رات نہیں گزری ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے جس مال و دولت سے اپنی بچی کی پرورش کی ہے اس دولت میں حرام کاری بھی ہے، اس دولت کے اندر ریاکاری بھی ہے، کسی کو جیل کی سلاخوں میں آپ نے ڈالا، اس سے پیسے لے کر کے اپنی بچی کی پرورش کیے تھے، یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، اور حضور نے فرمایا ہے کہ جو انسان حرام کاری سے اپنی زندگی گزارتا ہے، حرام کے لطف میں اس کے نیچے چلے جاتے ہیں، اس کے پیٹ میں سرایت کر جاتا ہے، تو اس انسان کے اندر 40 دن تک نحوست رہتی ہے، یعنی اس کا اثر، حرام کاری کا اثر 40 دن تک اس شخص کے اندر پایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے آپ کی بچی کے ساتھ آج تک میں نے 10 دن گزارا ہے، اگر اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں رکھنا چاہتے ہیں تو اے میرے سسر آج تو 10 دن ہی گزرے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو میرے بیوی بنانا چاہتے ہیں، میرے نکاح میں چھوڑنا چاہتے ہیں تو 30 دن ابھی اور دور رہوں گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے جس کے اندر حرام کا لقمہ چلا جائے گا اس سے 40 دن تک برکتیں دور رہتی ہے، اس کا اثر اس میں 40 دن تک باقی رہتا ہے، اور میں اس لیے اپنی بیوی سے قریب نہیں ہو رہا ہوں، کہیں آنے والی نسل حرام کاری سے بنے ہوئے خون کے نطفے سے تیار نہ ہو، اور وہ حرام کاری کے پلے ہوئے اولاد میری نسل میں نہ آئے، اس لیے میں 40 دن تک آپ کی بچی سے دور رہوں گا۔ اگر آپ اس کے لیے رضا مند ہیں تو اپنی بچی کو یہاں چھوڑ دیں، اگر اس سے آپ خفا ہیں تو خوشی خوشی اپنی بچی کو اپنے گھر میں لے سکتے۔ یقیناً وہ مبارک ایک نوکر تھا، ایک غلام تھا، ایک اچھے انسان کی ماتحت میں نوکری کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا تھا، لیکن اللہ کا خوف اتنا تھا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں اتنا تھا کہ جو بیوی آئی ہے، جو بچی آئی ہے، انہوں نے دیکھا کہ اس کا باپ حرام کاری کی دولت جمع کر کر کے اپنی بچی کو پروان چڑھایا ہے، اگر اس سے میں قریب ہو جاؤں گا یقین میری نسل میں حرام کے خون سے تیار ہوئے
बच्चा आएगा, इसे 40 दिन तक उससे दूर रहूंगा। जब इतना कहना होता है, ससुर के जहन में सवाल आता है, सवाल करता है, ऐ मेरे दामाद, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिस बच्ची से तू किनारा कश हो रहा है, जिस बच्ची से तू दूर हो रहा है, उस बच्ची के अंदर अगर 40 दिन तक उससे बरकतें दूर रहेंगी, उसके अंदर हरामकारी का असर बाकी रहेगा, तो ऐ मुबारक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर मेरी बच्ची का किरदार खराब क्यों नहीं हुआ, मेरे बेटी का अखलाक खराब क्यों नहीं हुआ, मेरी बेटी आदत की खराब क्यों नहीं हुई। तो मुबारक क्या करता है, नौकर क्या करता है। ऐ मेरे ससुर, इस सवाल का जवाब भी यही है कि अगर आपकी बेटी का नाम किसी और नाम पे होगा तो यकीनन अखलाक भी खराब हो जाता, किरदार भी खराब हो जाता, लेकिन आपकी बच्ची का नाम फातिमा है और हुजूर के बेटी का नाम भी फातिमा है। नाम फातिमा की बरकत की वजह से इस आदत अच्छी यकीनन हम अपने बच्चों का अच्छे